السلام علیکم۔ ٹوٹے دل تہجد میں جڑتے ہیں، بکھرے وجود یہاں آ کر سنبھل جاتے ہیں۔ تم تہجد خود نہیں پڑھتے، تمہیں وہاں عرش سے بلاوا آتا ہے جو ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا۔ یہاں تو ٹوٹے ہوئے لوگ سکون پاتے ہیں، جو خیال بھی آ جائے وہ بھی قبول ہوتا ہے۔ پھر دعا کیا چیز ہے؟ جب رات کے آخری پہر اللہ تمہیں خود چنتا ہے تہجد پڑھنے کے لیے، تو پھر سوچو وہ تمہیں خالی ہاتھ کیسے لٹائے گا۔ اس لیے جب بھی رات کے آخری پہر آنکھ کھلے اسے بے وجہ مت سمجھ لینا۔ اس کا مطلب اللہ تم سے تہجد میں ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ کیا پتہ اس آخری دعا کے بعد ہی تمہیں تمہاری من چاہی چیز سے نواز دیا جائے۔ کیا پتہ آگے تمہاری بے بسی ہی تمہیں تمہاری منزل تک لے گی۔ کیا پتہ یہ جائے نماز پر تمہارے آنسوؤں کا نکلنا آخری بار ہو، اس کے بعد ہی موت سے رونما ہونے ہو۔ اس لیے دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھو۔ تم نہیں جانتے کب تمہاری قبولیت کا وقت آ جائے۔ اللہ تمہاری کون سی دعا پر کن فرما دے، تمہاری من چاہی چیز کو تمہاری جھولی میں ڈال دے، اور کب اللہ معجزات کو تمہاری زندگی کا حصہ بنا دے، تمہارے تمام غم خوشیوں میں تبدیل ہو جائے۔ ایک دن آئے گا جب تمہاری دعا پر کن فرما دیا جائے گا۔ تم اپنی زندگی میں بہت قریب سے معجزے ہوتے دیکھو گے۔ جب تمہارا خواب حقیقت میں تبدیل ہوگا، تمہیں اپنی آنکھوں پہ بھی یقین نہیں آئے گا۔ تمہاری خوشی کی کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ یہ جتنی آزمائشیں آئی ہوئی ہیں ان میں اللہ کی مصلحت چھپی ہے، جو ابھی تو نظر نہیں آئیں گی، مگر یقین کرو اس کا انعام تمہیں بہت بہترین بن کے ملنے والا ہے۔ کبھی کبھار دنیا ایسی ٹھوکر مارتی ہے، انسان سیدھا سجدے میں گرتا ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جو تمہیں اس دنیا کی حقیقت سے واقف کرواتا ہے، کیونکہ ہم اس دنیا کے میلوں میں کھو جاتے ہیں، ہم اپنے رب کو بھول جاتے ہیں، ہم اس دنیا کے وقتی سہاروں کے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں۔ پھر اللہ ہم پر آزمائش بھیجتے ہیں جو کسی بھی صورت میں ہو سکتی ہے، چاہے کوئی شخص مصیبت جس میں ہم دنیا کی حقیقت کو جان جاتے ہیں، اپنے رب کے قریب ہو جاتے ہیں۔ بہت بے حس ہے یہ دنیا، کبھی کسی کی نہیں ہوتی۔ میری کیا ہوگی؟ بھاگنا چھوڑ دو، صرف تم ہوتے ہو آخر میں، تمہارا رب۔